عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس دن ہوئی؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 13 ذو الحج کو ہوئی۔ تاریخی روایات میں اختلاف ہے اور یہ ہوتا رہتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ 13 کا بھی ذکر ہے، 9 کا بھی ذکر ہے اور 18 کا بھی ذکر ہے، لیکن 18 والی روایت زیادہ مشہور ہے، تو اس وجہ سے عام طور پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن 18 ہی سمجھا جاتا ہے۔ اس میں تاریخی اقوال ہیں، تو اس کو دین کی بنیاد نہیں سمجھنا چاہیے۔ یعنی اگر کسی کو یہ نہیں معلوم کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس دن ہوئی ہے، بالکل بھی نہیں معلوم، تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو چاہے جس دن بھی شہادت ہوئی ہے، ہمارا مقصد شہادت کے دن کو یاد رکھنا نہیں ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلیں اور ان کی زندگی کے مطابق زندگی گزاریں، ان کی اتباع کریں۔ اصل مقصد یہ ہے۔ لوگ فضول بحث میں پڑ جاتے ہیں، 18 کو نہیں ہوئی، 13 کو ہوئی ہے، 13 کو نہیں ہوئی، 18 کو ہوئی ہے۔ اسی طرح جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن آتا ہے تو کہتے ہیں کہ 1 محرم کو نہیں ہوئی، یہ تو ذو الحج کے مہینے میں ہوئی ہے۔ یہ 1 محرم کو اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے دل میں اہل بیت کا بغض ہے۔ اب اہل بیت کے ساتھ محبت اور بغض کا انہوں نے جو معیار بنا لیا ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ شہادت کس دن ہے، یہ بھی کوئی بات ہے؟ بھائی اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اہل بیت اور ان کے صحابہ کے ساتھ محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں۔ جو زیادہ اتباع کرنے والا ہوگا اس کے دل میں زیادہ محبت ہوگی، اور جو اتباع نہیں کرتا، صرف نعرے لگانے سے تو کوئی عاشق نہیں بنتا۔ بے شک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جس دن بھی ہوئی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جس دن بھی ہوئی ہے، یہ دین کی بنیاد نہیں ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلیں اور ان کی زندگی کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی محبت کرنے والے ہیں، ان کے اہل بیت کے ساتھ بھی محبت کرنے والے ہیں، اور صحابہ کرام کے ساتھ بھی محبت کرنے والے ہیں، اور یہی دین کی بنیاد اور دین کا ستون ہے۔